بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اور اگر آپ نے میرے اس چینل کو، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں روزانہ تقریباً، اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، شیئر کر کے دوستوں کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر صدق اللہ العظیم۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ حدید کی آیات 5، 6 اور 7 ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے 2 بڑی حقیقتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمین میں سدا کی بادشاہت اسی کی قائم ہے، اس نے پیدا بھی کیا ہے، ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھا اور چلایا ہے۔ اس کے احکامات 2 طرح کے ہیں، ایک کو تکوینی کہا جاتا ہے، دوسرا حکم باری تعالی شانہ کا تشریعی کہلاتا ہے۔ تکوینی حکم سب مخلوقات پر ہمیشہ سے
ایسا جاری ہے کہ طوعاً و کرہن، کوئی چاہے تو تب خوشی سے اور نہ چاہے تو تب ناخوشی سے، چاروں ناچار وہ حکم نافذ ہے۔ ایک مثال اس کی یہ ہے کہ سورج کو حکم ہے کہ اس وقت میں تو نے طلوع ہونا ہے، تو تقویناً وہ طلوع ہو کر رہے گا۔ انسان پر بھی تکوینی احکامات ایسے ہی لاگو ہیں کہ جب اللہ نے چاہا کہ تو پیدا ہو تو پیدا ہوا، جب اس نے چاہنا ہے کہ یہاں سے چل نکل، اس کا حکم نافذ ہو جانا ہے، یہ تکوینی حکم ہے۔ رہا درمیان کا معاملہ پیدائش سے موت تک کا، اس میں کچھ احکامات تشریعی ہیں، وہ ہم انسانوں کے امتحان کے لیے ہیں، اس میں قدرت نے ہمیں اختیار بخشا ہے، اور اس کی بنیاد اور اصل اور اصول یہی ہے کہ شرعی احکامات کے اندر حسن و قبح، جائز ناجائز الگ سے بتا دیے گئے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالی شانہ کی پسند کردہ ہیں، یہ کام کرو گے تو تم اپنے رب کو راضی کرنے والے بنو گے، اور فلاں فلاں کام اللہ پاک نے تجھے تشریعاً منع کیے ہیں، وہ چھوڑ دو گے تو بچ جاؤ گے، تو اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور اگر الٹ کرو گے، کرنے کے کاموں کو ترک کر دو گے اور نہ کرنے والے منہیات محظورات میں پڑ جاؤ گے، تو تم اپنے دشمن شیطان کو اور اپنے نفس کو خوش کر کے اللہ کے حضور میں مجرم قرار پاؤ گے۔ یہ فرق ہے تکوین اور تشریع کا۔ تشریعی احکامات میں کوئی ایک حکم بھی جبری نہیں۔ کبھی انسان غلو میں کسی چیز کی حد کو کراس کر کے الٹا سوچے اور چلے تو وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت کے احکامات میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب صبح کی اذان تو ہوئی، کوشش یہ ہو کہ میں اور میرے گھر کے لوگ اور محلے والے اور سب مسلمان فجر کی نماز کے حکم کو ہم پورا کریں۔ یہ حکم کہیں نہیں، اور نہ ہی عقل اس کو باور کرتی ہے کہ جی ایک دفعہ اٹھایا بیٹے کو، فلانے گھر کے فرد کو، وہ اٹھتا نہیں یا جاگ تو گیا ہے لیکن اگلا کام نہیں کر رہا، تو تم طاقت اور جبر کے ذریعے ڈنڈا ہاتھ میں، یہ شرعی حکم نہیں۔ کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شریعت کی حد کو توڑ رہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اختیاری امور میں مطلب یہ یہاں تک کہ ایمان لانے میں بھی جبر نہیں ہے۔ یہ جو جہاد اور قتال کا حکم اللہ تعالی شانہ نے سن 2 ہجری میں نبوت کے 15 سال گزرنے پر 14 یا 15 سال جہاد کا حکم نہیں تھا، کیا ایمان اور نیک اعمال کا بھی حکم؟ وہ تو پہلے دن سے تھا، ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو۔ حق تعالی شانہ نے قتال کو فرض اس لیے کیا ہے کہ فتنہ زمین سے ختم ہو اور کفر کی طاقت ٹوٹے۔ یہ نہیں کہ کفر کو ختم کیا جائے، اس کی جڑ مار دو، ایک کافر بھی نہ چھوڑو، یہ ہرگز حکم نہیں ہے۔ 3 درجے ہیں جہاد میں ہمیشہ۔ سب سے پہلے کافروں کو دعوت دو، مسلمان ہو جو، تم ہمارے بھائی ہو، تم بھی انسان ہم بھی، اور حقوق سب کے برابر۔
کوئی اونچ نیچ دین میں نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ تسلیم نہیں، تم جس دین پر ہو رہو، چھوڑو نہ، لیکن ہمارے تابع ہو جاؤ، حکومت ہوگی اسلام کی اور تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا، اور تمہیں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رقم ٹیکس کے طور پر اس لیے ادا کرنی ہوگی کہ تم بھی امن اور سکون سے اس نظام کے چلانے میں رہ سکو اور اس کا حصہ بن جاؤ۔ جزیہ اس کا نام ہے شرعاً۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تیسری اور آخری جہاد کی صورت ہے، وہ اس لیے کہ تم دین اور ایمان اور نیکی کا راستہ روکے ہوئے ہو، رکاوٹ بنے ہو، اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ جہاد کا مطالعہ کر لیں، یہی خلاصہ نکلے گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام جو ہے تلوار سے پھیلے، یہ تو اصول ہے ہی نہیں، قرآن پاک میں صاف حکم ہے لا اکراہ فی الدین، اور یہ بھی ہے کہ اس وقت بیٹا مسلمان ہے، ماں باپ کافر ہیں، ماں باپ مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہلا رہے ہیں، ان کی اولاد اسی طرح کافر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا کہ تیرے ماں باپ اگر مشرک ہیں، کافر ہیں، دین حق کو قبول نہیں کر رہے، تب بھی ان کی گستاخی نہ کر۔ ہاں یہ ہے کہ وہ کہیں تم بھی مشرک ہو جاؤ، بتوں کی پوجا تو نے چھوڑ دی، اور وہ مقاطع کریں کہ یوں واپس آ جاؤ ورنہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ایسی بات میں تو ان کی اتباع نہیں، لیکن گستاخی کرنا اور ان سے لڑنا بھڑنا یہ تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس بات کو یہاں ذکر فرما کے ایک عجیب مثال ارشاد فرمائی ہے۔ دنیا میں ہر چیز میں کمی بیشی آتی رہتی، مسلمان کمزور تھے، فرمایا جیسے ایک کمپل، ایک دانہ اور گٹلی، وہ اگتے ہیں پہلے نرم بالکل ریشم جیسا، ایک باریک پتا ہوتا ہے سبزہ، سر نکالتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پودا اور درخت اور پھل آور ہو جاتا ہے۔ اسلام کی یہ تعبیر کی قرآن پاک کی آیت میں کفر ہے، خواہ کتنا ہی زوروں پر ہو، اللہ تعالی شانہ حق کے مقابلے میں اس کو پست کر دیتے۔ کفار مکہ کی ایک بڑی مثال ہے، اس میں فرمایا کہ بندے تو دیکھ دن اور رات کے نظام کو کہ گرمیوں کے اندر یولج اللیل فی النہار، رات کے حصوں کو اللہ پاک دن بنا دیتے، اور پہلا حصہ رات کا اور آخری اس کو گھٹا کر رات کو چھوٹا کر دیتے ہیں، دن کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اور سردیوں میں اس کا عکس ہوتا ہے کہ پھر یہ ایک طرز پر نہیں، جوں جوں دوسرا موسم آئے گا تو رات بڑھتے بڑھتے لمبی ہو جائے گی، اور دن کو سکیڑ دینا، کم کر دینا، تھوڑے وقت کا بنا دینا، یہ تیرے رب کی شان ہے جو تو ساری زندگی ہی دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ رہا مال منال جس پر تو سارے کا سارا دار و مدار سمجھتا ہے اپنی زندگی کا، وہ بھی اللہ کا ایک نظام اور محکم سسٹم ہے کہ آمنو باللہ ورسولہ، سب معاملات میں اور بالخصوص مال کے اخذ اور خرچ میں تم اللہ اور رسول کی اتباع کامل کرو، تمہیں دنیا آخرت میں نفع ملے گا۔ آمینو، ایمان لاؤ، اور کامل ایمان یہ ہے کہ تم تسلیم بھی کرو اور تعمیل بھی کرو، دونوں باتیں ہیں۔ اللہ کی ذات کو سب قدرتوں والا بھی یقین کرو، اور اس کی قدرتوں کے تحت میں جو تمہیں احکام دیے ہیں ان کی اتباع بھی کرو۔ مال کے سلسلے میں ارشاد ہے انفقوا مما جعلکم مستخلفین، کبھی کوئی انسان اس غرور اور گھمنڈ میں نہ آئے
کہ مال کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ میری دماغی اور علمی اور عقلی اور جسمانی قوت کا نتیجہ ہے، یہ نہیں۔ اللہ نے جتنا چاہا اتنا سبب بنا دیا اور تمہیں عطا کر دیا، اور وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ میری اس تقسیم میں کس کو کتنا دینا ہے۔ رب کو مشورے دینے کی اور اسے لینے کی کوئی ضرورت ہرگز نہیں ہے، وہ محتاج ذات نہیں ہے، غنی الاغنیاء ہے، یہ سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں، اور اس نے تجھے دیا، کم دیا، زیادہ دیا یا بہت زیادہ دیا، ہر صورت میں بندہ رب کا نائب ہے، اصل نہیں۔ اصل مالک اللہ ہے، اس نے اپنی ملکیت میں ایک حصہ تجھے دے کر مالک بنا دیا ہے۔ اور یہ بھی سوچ کہ تو پھر خلیفہ ہے اپنے باپ کا، دوست کا، دوسرے انسان کا، جس کے مرنے پر تجھے میراث ملی، ہدیہ ملا، تو نے مزدوری کی اور کہیں سے مال پایا، تیرا اپنا نہیں تھا، دوسرے سے تیرے پاس آیا۔ اب تیرے پاس آیا ہے تو آگے سوچ کہ جب پچھلے کے بندے کے پاس ہمیشہ نہیں رہا تو تیرے پاس رہے گا؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں۔ تو اپنی اس عارضی ملکیت میں ایمان اور آخرت کا اجر سمیٹ، جہاں کھانا پینا، گھر والوں پر حلال مال خرچ کرنا کار ثواب ہے اور بہت اجر کا حامل ہے، اللہ کی راہ میں دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مساجد ہیں، مدارس ہیں، بھوکے ننگے لوگ ہیں، فقراء ہیں، بیمار ہیں، یتیم بچے اور بیوہ، لیکن صرف نام سن کر یہ کام نہیں کرنا۔ کئی یتیم بچوں کے پاس لاکھوں کروڑوں کا مال ہوتا ہے، وہ مستحق نہیں ہے، جن کا آسرا اور سہارا کوئی نہیں، کوئی کاروبار جائیدادیں تھی نہیں، باپ کماتا، یہ بچے کھاتے تھے، کسی حادثے میں باپ چل بسا، اب وہ بڑے مستحق ہیں، ان کا بظاہر کوئی والی وارث نہیں، تو مسلمان ہے، اللہ کا حکم ہے مال میں سے کچھ ان پر خرچ کر، تو ان پر ترحم کرے گا، تیری اس ظاہری مہربانی پر اللہ تجھ پر مہربان ہوں گے۔ 10 حصہ دنیا میں اور 70 آخرت میں، یہ صرف سمجھانے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کا دینا تو 10 سے شروع ہوتا ہے اور آگے کوئی انتہا رکھی نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ صحیح سمجھ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ وکمالہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، جتنے حضرات موجود ہیں، گھروں ہسپتالوں میں مریض ہیں، ہر ایک کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیں بھی اور سارے ہی انسانوں کو ایمان کامل نصیب فرما، اسی پہ قائم اور دائم رکھ، احکامات کی تعمیل میں آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مجبور مقہور انسان ہیں، مظلوم ہیں، سب کی مدد فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما، جائز حاجات ضروریات اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین، اعزہ، اہل تعلق، چھوٹے بڑے، ان سب کی بخشش فرما، نیکوں کے درجے بلند فرما۔ ہمارے محترم رشیدی صاحب کے دوست نعیم بٹ صاحب، ان کا جوان صاحب بیٹا وفات پا گیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، اس کے والدین، دیگر اعزہ جو دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔
اور تمام اہل ایمان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہم سب کو تیاری کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ پاک حسن خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین آمین برحمتک۔ محترم سامعین و ویورز، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے مدرس تھے جناب قاری مولانا محمد اقبال صاحب، اور آج کے درس میں سورہ الواقعہ کی آیات مبارکہ 5، 6 اور 7 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آباد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔